بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے اللہ کی راہ میں اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑنے اور لپکنے کی تاکید کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں پہلی آیت کو ہم بہت تفصیل سے دیکھ چکے ہیں. اب یہ متقیوں کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم اس آیت پر غور کریں گے. قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے سے متعلق بہت زیادہ تفصیل سے مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے لیے الگ الگ اصطلاحیں بھی ہم کو ملتی ہیں. کہیں پر صدقات کہا ہے، کہیں پر زکوٰۃ کا ذکر ہے، کہیں پر فرض حسن کا ذکر ہے، اور کہیں پر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے. زکوٰۃ کے بارے میں تو یہ بات طے ہے کہ جو صاحب نصاب ہوتے ہیں سال میں ایک مرتبہ اپنے مال میں سے 2.5% نکالنا فرض ہے. یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کے موقع پر مال کا جو تقاضا کیا جاتا ہے، رب کائنات نے اس مال کو اپنے ذمے قرض حسن قرار دیا ہے، جو جنگ کے موقع پر مسلمان اپنی طرف سے بارگاہ نبوی میں پیش کرتے ہیں. پھر انفاق فی سبیل اللہ کی کوئی مد نہیں، کوئی حد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال ہو یا آپ صاحب نصاب ہوں تو آپ جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کریں. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسا عنوان ہے کہ آدمی چاہے غریب ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے صاحب حیثیت ہو یا وہ مفلوق الحال، اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر اللہ کے دین کی اقامت، اشاعت اور دعوت کے لیے
اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، مدارس اور مکاتب کے قیام کے لیے، مساجد کے قیام اور تعمیر کے لیے، اور اللہ کے وہ بندے جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی پوری فہرست قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، ان پر اپنے مال کو حسب حیثیت خرچ کرنے کی تاکید ہے۔ اب یہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو طریقہ ہے، یا اس کا جو ضابطہ ہے، یا اس پر اسلام نے اتنا زور کیوں دیا ہے، انشاءاللہ ہم اس پر غور کریں گے، اس لیے کہ یہ متقیوں کی ایک اہم خوبی کے طور پر بیان ہو رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ مومن کی یہ صفت انفاق فی سبیل اللہ بڑی اہم ہے۔ متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں کہا گیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اہل ایمان اللہ کی دی ہوئی روزی سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ ان کی اسی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 15 میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، یعنی ان کے مالوں میں مانگنے اور نہ مانگنے والوں کا حق مقرر ہے۔ انفاق یعنی اللہ کے راستے میں کشادہ دلی، بلند حوصلگی سے خرچ کرنے کا بڑا مقام ہے۔ ضرورت مندوں، محتاجوں میں بے تحاشا اور بے تکلف، بلا تردد، ذوق و شوق سے خرچ کرنا انفاق کہلاتا ہے۔ ہم اس جگہ انفاق کے متعلق کچھ عرض کریں گے۔ بہرحال انفاق فی سبیل اللہ ایک بلند حوصلہ اور فیاض اور سخی انسان کا کام ہے، لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل دنیا کو بدنی عبادات آسان ہیں، لیکن مالی عبادات یعنی فی سبیل اللہ، انفاق و خیرات بہت مشکل ہے۔ حالانکہ قرآن کریم نے انفاق پر بار بار زور دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو روزی دی اس دن کے آنے سے پہلے، جبکہ کوئی تجارت اور کوئی دوستی اور کوئی سفارش کام نہ آئے گی، اور کافر دراصل بڑے ظالم ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جو جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے زیادہ دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں واضح ہوا کہ خداوند کریم کے بینک میں جو رقم جمع کی جاتی ہے وہ گویا ایک زرخیز زمین کی کھیتی میں بو دی جاتی ہے۔ اس زرخیز زمین میں گیہوں کی تنے میں پودا 7 بالیاں آ جاتی ہیں، اور ایک ایک بالی کے خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ایک دانے سے 700 دانے ہو گئے۔ اس طرح 100 دانے بوئے جائیں تو اس حساب سے 70,000 دانے ہوئے، تو خدائی بینک کا عطیہ 70,000 نکلا۔ اور آیت کریمہ میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑا چڑھا کر دیتا ہے،
اس کی وسعت اور برکت دینے والا وہی ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ اس عظیم وسعت اور برکت کا کون مستحق ہے. ایک جگہ ارشاد ہے، اور جو بھی مال خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اور نہ خرچ کرو مگر اللہ کی رضا کے لیے، اور جو مال بھی خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا. ایک جگہ ہے جس سورہ بقرہ کے 272 آیت ہے، اور جو لوگ اپنا مال رات دن اور کھلے پوشیدہ خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے اللہ کے پاس محفوظ ہے، نہ انہیں کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. یہ سورہ بقرہ کی 274 نمبر کی آیت ہے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ بندگان خدا جو اصحاب ایمان ہو، نماز قائم کرتے ہوں اور نماز قائم کرتے رہو اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے رہو پوشیدہ اور علانیہ طور سے اس دن کے آنے سے پہلے، تاکہ ہر خرید و فروخت اور ہر طرح کی دوستی ختم ہو جائے گی. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا کرے گا اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے. غرض اس طرح کے بے شمار آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر مومن بندے کے جذبہ انفاق کو ابھارتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی ضرورتوں، حاجت مندوں اور پریشان حال لوگوں میں خرچ کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے والے بندے کو تو اپنے فضل و کرم سے نعم البدل عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ائمہ سلف انفاق پر عامل تھے. اس سلسلے میں چند واقعات ملاحظہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، آپ نے اس کو 1 درہم دیا. اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی ہستی ہے اور صرف 1 درہم کا عطیہ. اس کا انداز کچھ ناشکری کا تھا. اس کے بعد ایک اور سال آیا اور آپ نے اس کو بھی 1 درہم عنایت کیا. بڑا خوش ہوا اور پرخلوص شکریہ کے انداز میں گویا ہوا، یہ پیارے نبی کا تحفہ ہے، اب میں اسے ہمیشہ بطور تبرک اپنے پاس رکھوں گا اور کبھی اس کو علیحدہ نہ کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر 25 درہم اور بھی عطا کیے ہیں. اور دیکھیے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا جائے گا تو مال بھی وہ ہو جو محبوب ہو. اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں فرمایا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے. انصار میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے سب سے زیادہ باغ تھے. ان میں کا ایک باغ آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میری کل جائیداد سے یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں، اس سے ثواب اور اللہ کے ہاں اجر کی امید رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مناسب سمجھیں اسے استعمال کریں. تو آپ نے ارشاد فرمایا، بہت خوب، یہ مال تو بالآخر فنا ہونے والا ہے، اب تم ایسا کرو کہ یہ اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو مال اللہ کی راہ میں پورے اخلاص کے ساتھ اور اچھی نوعیت کا، اچھی کوالٹی کا خرچ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کیسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے.
ایک صحابی جن کا نام ہے ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، قرآن مجید کی وہ آیت جس میں کہا گیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ آیت قرآن مجید میں کئی جگہ آئی ہے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اس کو بڑا چڑھا کر دگنا کر کے اس کو لوٹائے، تو وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا دست مبارک بڑھائی، میں بیعت کرتا ہوں کہ میرا جو باغ ہے، اب سیرت کی کتاب میں تفصیل ملتی ہے کہ 500 درختوں پر مشتمل وہ باغ تھا اور بڑا خوبصورت اور صحت مند تھا اور اچھی فصل دینے والا تھا، اور اسی باغ میں وہ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ قیام پذیر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے اس باغ کو اللہ کو قرض حسن دے دیا، اور گھر پر آ کر میں نے واپس آئے باغ میں اور اپنی بیوی سے کہا کہ ام دحدہ باہر آ جاؤ، میں نے اس باغ کو اللہ کو قرض حسن دے دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ان کا بچہ ایک ہاتھ میں کھجور اس کے تھی اور دوسرے ہاتھ میں کھجور سے وہ کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کھجور اس کی لے کر نیچے رکھ دی جائے اور اپنا جو سامان ہے وہ لے کر باہر آ جائے۔ تو ام دحدہ نے کہا ابو دحدہ تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے۔ کیا جذبہ تھا اور کیا کیفیت تھی، کیسا دم داعیہ تھا اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کا، کیا ان کا معاملہ تھا۔ بہت سارے واقعات ہم کو صحابہ کرام کی زندگی میں ملتے ہیں، انشاءاللہ ہم آج کے درس میں ان واقعات کو اپنے ٹائم کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا قیامت کے دن کہیں سایہ نہیں ہوگا، اور کچھ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، 7 قسم کے لوگ۔ اس میں سے ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہوں گے جو مال کو خرچ کرتے ہیں، تو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہے کہ وہ کتنا دیا اور کس کو دیا، یعنی اتنے خفیہ طریقے سے مال کو خرچ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ مومن نہیں، واللہ وہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ ہم جہاں اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اپنی اولاد کا پیٹ بھرتے ہیں، وہیں ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس پڑوس میں کوئی ایسا انسان تو نہیں ہے جو بھوکا اور پیاسا ہے، کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے جہاں فاقہ پڑا ہوا ہو اور لوگ بھوکے سو رہے ہوں۔ یہ ایمان ہمیں اس بات پر آمادہ اور تیار کرتا ہے کہ ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور ایک بات ہم کو ملتی ہے قرآن مجید میں بار بار تکرار کے ساتھ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ دونوں ساتھ ساتھ ہم کو ملتے ہیں کئی مقامات پر، اقامت صلاۃ ایتاء زکوٰۃ۔ تو علماء تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ اقامت صلاۃ حقوق اللہ کو یاد دلانے والی عبادت، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والی عبادت، اور حقوق العباد کو یاد دلانے والی، بندوں کے حقوق کو یاد دلانے والی عبادت ایتاء زکوٰۃ ہے۔ اور قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے تو یہ 2 طرح کے احکام پر مشتمل ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام اسلامی قانون ہے کہ آپ اللہ کے حقوق ادا کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کے بندے بن جائیں، اور بندوں کے درمیان پھر حقوق تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں، بے شمار قسم کی رشتہ داریاں تمہارے درمیان قائم ہوتی ہیں۔ رشتہ داریوں کے حقوق، بیوی ہیں، بچے ہیں، بیوی کے
رشتہ دار ہیں، اپنے جو ددیالی رشتہ دار ہیں اور جو قریب کے رشتہ دار ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، ان سب کے ہمارے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اور اس میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو مالی مشکلات میں مبتلا ہیں، معاشی پریشانی میں مبتلا ہیں، اخراجات کی تنگی ہے، انکم کی تنگی ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ تو جہاں ہم کماتے ہیں اپنے بال بچوں کے لیے، وہیں یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے جیسے بہت سارے انسان ایسے بھی ہیں جو بہرحال محتاج ہیں، تو ان کے اوپر مال کو خرچ کرنے کی ہم کوشش کریں، تو گویا حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا ہوں گے اور دونوں میں پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کی جو تاکید ہے، جو زور ہے، اس سے اپنے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ ہم التحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری مالی عبادت اور میری بدنی عبادت، میری سلامیاں، میری بندگیاں، اطاعت شعاریاں، میری مالی عبادت اور میری بدنی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور پھر وہ آیت البر کا میں نے پرسوں حوالہ دیا تھا، وہاں بھی یہ بات کہی گئی تھی، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اپنا محبوب مال، اپنا پسندیدہ مال اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں پر، ضرورت مند ان کی پوری فہرست قرآن آپ کو دے رہا ہے۔ اور یہ جو فہرست ہے بندوں کے حقوق کے سلسلے میں، جہاں بھی مضمون ہم کو ملتا ہے وہاں یہ فہرست دے دی جاتی ہے کہ تمہارے سماج کے یہ مستحق لوگ ہیں، ان پر خصوصی توجہ دی جائے، ان کے مسائل کو حل کیا جائے، بیمار ہیں تو ان کی مدد کی جائے، معذور ہیں ان کی مدد کی جائے، غریب ہیں ان کی مدد کی جائے، بیوہ، یتیم، مسکین، ضرورت مند، محتاج، لنگڑے، لولے، بے روزگار، پریشان حال، ان کے مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کی ہے، اور ہم کو آمادہ کیا گیا ہے کہ ہم ان کے مسائل کو سمجھیں اور ان کے کام آئیں۔ اب دیکھیے اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بیشتر لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، جو روزانہ محنت مزدوری کرتے ہیں، ہاتھ گاڑی چلاتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، چھوٹے موٹے دھندے کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، روز کما کر لاتے ہیں، روز کھاتے ہیں۔ تقریباً 40-45 دنوں سے لاک ڈاؤن ہے، یہ لوگ پریشان ہیں۔ ان کی ذمہ داری کن پر ہے؟ سماج کے وہ خوشحال لوگ جو اپنے پاس اللہ کا عطیہ مال کی شکل میں رکھتے ہیں، ان پر خرچ کریں۔ میں نے دیکھا لوگ جو ہے بخل سے کام لیتے ہیں، شح نفس کا شکار ہے، اور یہ کہتے ہوئے میں نے سنا، کہہ رہے وہ دیتے رہنے سے کیا ہوتا، لوگوں کی عادت خراب ہو جاتی، کہ لوگ ہمیشہ آس لگا کے رہتے ہیں، شادی کا موقع رہا تو آس لگاتے، عید برات کا موقع رہا تو آس لگائے رہتے ہیں۔ لوگوں کی عادت خراب ہو جاتی ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میرا عمل خراب ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ مال، یہ خزانہ جو میرے پاس ہے، اس کے نتیجے میں، خرچ نہ کرنے کے نتیجے میں میری آخرت خراب ہو رہی ہے، میری دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، میرا دنیاوی جو وقار ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، یہ نہیں سوچتا ہے۔ بڑی ہمدردی ہے اس کو، لوگوں کی عادت خراب کرنا نہیں چاہتا۔ کیا معیار ہے یہ، کیا ذہنیت ہے، اصلاح طلب بات ہے یہ۔ ہمیں بہرحال اللہ کی راہ میں، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے جو حدود ہیں، مقرر کردہ حدود، ان کے تحفظ کے لیے، مساجد کے قیام کے لیے، مدارس کے قیام کے لیے، مکاتب کے قیام کے لیے، اور ایسے سسٹم جہاں پر غریب، یتیم، بیواؤں کی مدد کی جاتی ہے، وہ بیت المال کا نظام جو جگہ جگہ مختلف ناموں سے رائج ہے، ان کو ہم اسٹرانگ کریں، ہم ان کو جو ہے مضبوط کریں، اور اپنی کمائی کا ایک حصہ بہرحال اس کے لیے مختص کریں،
تاکہ ہماری نجات کا سامان ہو۔ برادران عزیز، مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں اسلام جو اتنا زور دیتا ہے وہ یہ کہ آپ کا دل تنگ نہ ہو، آپ کے نفس کا تزکیہ ہو۔ اور زکوٰۃ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں تزکیے کا پہلو ہے، بڑھاوا دینا، نشوونما دینا، پاک کرنا، ترقی دینا، اصلاح کرنا، تربیت کرنا، یہ سارے مضامین اس کے اندر ہے۔ تزکیہ، تربیت، اصلاح، اپنی روحانی، اخلاقی، جسمانی ہر طرح کی تربیت کا سامان اللہ کے احکام میں ہے۔ تو زکوٰۃ پر جب اس نے اتنا زور دیا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا پر اتنا زور دیا ہے، تو یہ اصل میں ہمارے ایمان کی علامت ہے، ہمارے متقی ہونے کی پہچان ہے، ہماری نجات کا جو ذریعہ ہے اس کی ایک پہچان ہے۔ اس لیے قرآن میں جگہ جگہ اس پر زور دیا ہے۔ اب دیکھیے، جو مال کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں وہ اصل میں شح نفس کی بیماری ہے، بخل کی بیماری ہے، اور بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں، ان کے کیریکٹر کے بارے میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ یتیموں کے کھانے پر اکساتے رہے ہیں، ان کو دھکے دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل اگر تمہارے پاس آئے، اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، تو اللہ کے نام کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے ملا ہوا مال جو عطیہ ہے، جو دین ہے، اور جگہ جگہ اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے دیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری کھیتی ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میری کار ہے، اور یہ سب میرا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ کی دین ہے۔ اس لیے کہ زمین پر جتنے اسباب انسان اختیار کرتا ہے ان اسباب کا خالق بھی اللہ ہے، اور جس صلاحیت کے ذریعے سے مال کو انسان جمع کرتا ہے وہ صلاحیت بھی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تجھے رزق سے نوازا ہے۔ وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اس مضمون کو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کی مصلحت ہے کہ کس کو کتنا مال دے۔ اگر تجھے نوازا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کافروں کی طرح یہ کہے کہ میں نے تو ڈھیروں مال لٹا دیا ہے۔ اور اس زمانے میں لوگ فخر کے لیے اور دنیا میں عزت پانے کے لیے، اپنی ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، شہرت کے ڈنکے بجانے کے لیے، واہواہی کے لیے مال کو بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ بڑی دعوتوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ لوگ مال کما رہے ہیں تو شادی بیاہ میں بے دریغ خرچ کر رہے ہیں، اور ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں بھائی مال تو اسی لیے کمایا جا رہا ہے کہ شوق پورے ہوں۔ یہ مال کیا ہے؟ ہاتھ کا میل ہے، اور ہم اسی لیے تو کما رہے ہیں کہ بہرحال خرچ کیا جائے۔ تو بے دریغ خرچ کر رہے ہیں، فضول خرچ کر رہے ہیں۔ کہاں خرچ کرنا چاہیے وہ نہیں معلوم ہے، کتنا خرچ کرنا چاہیے وہ نہیں معلوم ہے، اور بے دریغ خرچ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن جو 5 نوعیت کے سوالات ہوں گے، اس میں سے 2 نوعیت کے سوالات یہ بھی ہوں گے کہ یہ مال تو نے کہاں سے کمایا ہے، سورسز کیا تھے، انکم کے ذرائع کیا تھے۔ پورا جو ہے حساب کتاب دینا پڑے گا، تو پورے واؤچرز دینے ہوں گے، تو پورا کرامن کاتبین کا لکھا ہوا پورا وہاں سامنے رہے گا کہ ہم نے کیا کمایا، کیسے کمایا، کتنا کمایا، کہاں سے کمایا، اور کہاں پر خرچ کیا، کیوں خرچ کیا، اس کے خرچ کرنے کے اسباب اور ذرائع کیا ہیں، اس کا پورا جو ہے حساب دینا پڑے گا۔ وہ آڈٹ آج ہی کر لیں، وہ احتساب آج ہی کر لیں کہ کل یہ رقومات کا، یہ پراپرٹی کا، یہ جائیداد کا حساب دینا ہے، کل میں کیا جواب دوں گا۔ تو جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوتا ہے پھر وہ ترکے میں بعد کی آنے والی ضروریت پر تقسیم ہو جاتا ہے حسب مراتب اور رشتے کے اعتبار سے۔ وہ ترکہ کہلاتا ہے، وہ وراثت کہلاتا ہے، اور انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال اتنا ہی ہے جتنا اس نے کھایا، جتنا اس نے پہنا، اور جتنا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ محفوظ ہو گیا۔ اور جو کھایا وہ تو بوسیدہ ہو گیا، خراب ہو گیا، اور وہ لباس پھٹ گیا جو اس نے پہنا،
اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہرحال ابھی اور مضامین ہیں۔ صحابہ کرام کا اس معاملے میں جو رول رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے جو واقعات ہم کو سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، انشاءاللہ ہم کل کے درس میں دیکھیں گے کہ یہ متقی، یہ اللہ کی راہ میں دوڑنے والے، آگے بڑھنے والے، ان کا معیار کیا ہوتا ہے کہ وہ مال کو خرچ کرتے ہیں، تنگی ہو یا فراخی ہو، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ بہرحال انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق صحابہ کرام کے رول کو ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو ہم خرچ کریں اور آخرت میں اس کو نجات کا ذریعہ بنائیں اور ذخیرہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔